السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اپنا رزلٹ کس طرح چیک کرنا ہے، FER1 FER2 کا رجسٹریشن کس طرح کرنا ہے، فیل سبجیکٹس کا ایڈمیشن کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم رزلٹ چیک کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے آنا ہے اکیڈیمک ریکارڈز پہ، اس پہ آ جائے اور آپ پروویژنل ٹرانسکرپٹ اس پہ کلک کر لیں۔ پروویژنل ٹرانسکرپٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو بھی پروگرام ہو آپ اس پہ کلک کر لیں۔ اب یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے تو ہم میٹرک پہ کلک کر دیتے ہیں، سبمٹ پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ کا پورا رزلٹ کارڈ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا رزلٹ کارڈ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے اور ویو رپورٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کا صرف ایک ہی پیپر پاس ہے۔ تو اب یہ رزلٹ چیک کرنے کا، اس میں آپ کا ٹرانسکرپٹ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے ایگزام گریڈز پہ، مائی گریڈز پہ کلک کر لیں اور اسپرنگ 25 پہ کلک کر لیں، ویو گریڈز پہ کلک کر لیں۔ تو یہ آپ دیکھ اسلامیات ہیں، FER2 لکھا ہے اس کے سامنے۔ تو FER2 FER1 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اسائنمنٹس پاس ہیں، لیکن جو فائنل ایگزام کے مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ پاسنگ مارکس نہیں ہے، 40 سے کم ہے۔ FER2 اور FER1 میں آپ لوگوں نے اسائنمنٹس نہیں بنانی ہوگی، صرف اس کی رجسٹریشن کرنی ہوگی۔ جبکہ یہ ایک سبجیکٹ فیل ہے، آپ نے اس کا پورا ایڈمیشن کرنا ہوگا اور اس کے اسائنمنٹ بھی دوبارہ بنانی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسائنمنٹ فیل ہیں۔ اگر FER2 میں بھی اسٹوڈنٹ کا پیپر پاس نہیں ہوتا تو پھر اس کو یونیورسٹی والے فیل کر دیں گے، اس کے رزلٹ میں فیل آ جائے گا۔ اگر دوسری دفعہ بھی اس کا یہ پاس نہیں ہوا تو پھر اس نے اس کا اسائنمنٹ بھی بنوانی ہوگی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، FER2 کے سامنے ہم ویو کورس ڈیٹیلز پہ کلک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کے سارے اسائنمنٹ پاس ہیں، لیکن فائنل ایگزام میں اس کے پاسنگ مارکس نہیں ہے، 10 ہے۔ تو اب اس نے رجسٹریشن کرنی ہوگی ریپیئر کی، اور یہ اسائنمنٹ نہیں بنائے گا اور یہ جو پیپر دے گا یہ اب اگلے امتحان میں دے گا۔ اب میں پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کا پیپر بھی نیکسٹ سیمسٹر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح FER1 اس کے بھی اسائنمنٹ نہیں بنانے ہو کیونکہ اس کے اسائنمنٹس پاس ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس کے سارے اسائنمنٹ پاس ہے، فائنل ایگزام میں پاسنگ مارکس نہیں ہے، 40 ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے 33 ہے، ٹھیک ہے۔ FER2 ہو یا FER1 ہو تو اس میں آپ نے اسائنمنٹ نہیں بنانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر FER2 میں بھی اس کا پیپر پاس نہیں ہوتا تو پھر اس نے اسائنمنٹ بنانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی صرف رجسٹریشن کرنی ہوگی، اور یہ رجسٹریشن کب تک ہے؟ 31/1/24۔ اس کے اندر آپ نے اس کی رجسٹریشن کرنی ہے۔ اب آتے ہیں فیل سبجیکٹس کے بارے میں۔ تو فیل سبجیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اس کا ایڈمیشن کرنا ہوگا اور اس کی دوبارہ اسائنمنٹ بنانی ہوگی۔ اس کا یہ پیپر کیوں فیل ہو گیا، ہم اس کی ویو کورس ڈیٹیلز پہ کلک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کا فائنل ایگزام ادھر پاس ہے، 41 مارکس ہے، 40 پہ پاس ہے، لیکن ادھر 41 ہے، لیکن اس کا پیپر پھر بھی فیل ہے۔ فیل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اسائنمنٹس مارکس نہیں لگے۔ تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسائنمنٹس مارکس بہت ضروری ہے، اسائنمنٹ آپ ٹائم پہ جمع کیا کریں۔ اب اس کا ایڈمیشن کس طرح کرنا ہے؟ FER1 FER2 جتنے بھی آپ کے ریپیئر ہے اس کا ایک چالان نکلے گا ایک ساتھ، اور جو فیل سبجیکٹس ہے نا اس کا، اور جو آپ اگلے سیمسٹر کا ایڈمیشن ہے وہ آپ لوگ نے ایک ساتھ بھیجنی ہے۔ اگر آپ کا اور سیمسٹر نہیں ہے تو پھر آپ ایک فیل سبجیکٹس کا اکیلا ہی ایڈمیشن کر لیں، لیکن اگر آپ کا سبجیکٹس جو ہے نا وہ سیکنڈ سیمسٹر میں فیل ہو گیا ہے اور آپ نے تھرڈ سیمسٹر کا ایڈمیشن کرنا ہے تو تھرڈ سیمسٹر اور یہ فیل سبجیکٹس یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ریپیئر کا آپ نے الگ چالان نکالنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ٹوٹل 2 چالان نکلیں گے، ایک فیل کا اور ساتھ میں جو نیکسٹ ایڈمیشن ہوگا وہ۔ تو آپ نے فیل اور نیکسٹ ایڈمیشن کا ایک چالان نکالنا ہے اور جو آپ کے ریپیئر ہے اس کا الگ چالان نکالنا ہے۔ تو فیل اور نیکسٹ ایڈمیشن کا
चालान एक साथ किस तरह निकालना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब हम सिर्फ सीखेंगे कि हमने रिपेयर की रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लें, स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक कर लें और इस सर्च बार पे क्लिक कर लें। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाए और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ रहा है रिपेयर, तो इस पे क्लिक कर लें। रिपेयर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करके इस तरफ आना है और ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लें आप। तो ये आप देख लें आपके जितने भी रिपेयर होंगे वो आपके CMS पोर्टल पे यूनिवर्सिटी वाले ने पहले से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। बस आपने सिर्फ इसमें टिक मार्क करनी है। ये तरीका BA के लिए भी है और ये FA के लिए भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐड कोर्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये तरीका तमाम CMS पोर्टल यूज़र्स के लिए है, ठीक है। और आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी वाले चालान देंगे। इसकी फ़ीस मैट्रिक और FA की फ़ीस है ना वो 200 रुपये है, मैट्रिक की 200, FA की पता नहीं कितनी है, ठीक है। तो अब हम ये फ़ीस इस पैसे के थ्रू जमा करेंगे। जो फेल सब्जेक्ट्स है ना इसका एडमिशन हमने भेजना है, लेकिन हमारा अब 2nd सेमेस्टर है, हमने 3rd सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। तो हमने ये फेल सब्जेक्ट्स उसके साथ ऐड करना है। किस तरह ऐड करेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हमने सीखा सिर्फ रिपेयर का रजिस्ट्रेशन। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो फिर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये एक बात याद रख लें कि आप लोगों ने अगर कोई रिपेयर है और कोई पेपर भी फेल हो गया है और अगले सेमेस्टर का दाखिला भी करना है, तो आप लोगों ने रिपेयर की अलग चालान निकालनी होगी जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और आपका जो पेपर फेल है और अगले सेमेस्टर का ये साथ में मिलाना है और एक चालान निकालना है, ठीक है। मतलब आपके टोटल 2 चालान निकलेंगे, 2, ठीक है। तो फीस किस तरह जमा करना है, तो हमने चालान डाउनलोड किया था, चालान नंबर भी कॉपी कर लिया है। तो बिल पेमेंट पे आ जाए। बिल पेमेंट पे आने के बाद आपने एजुकेशन पे क्लिक करना है। एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो चालान नंबर था आपका वो इधर पेस्ट करना है और नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये देख ले स्टूडेंट का नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आपने पे इन फुल इस पर क्लिक करना है तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने इस पैसे के थ्रू फीस जमा करना है।